ریڈرز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگے۔ آج میں تلاش ناول کا قسط نمبر 27 پڑھوں گی اور پارٹ نمبر جو ہے وہ میں شو کر دوں کہ وہ پارٹ نمبر کون سا ہے۔ چلیں بنا وقت ضائع کرے اس ناول کو سٹارٹ کرتی ہوں۔ تمہاری شادی کا فیصلہ بہت جلد بازی میں کر دیا میں نے، اگر ہو سکے تو اپنی ماں کو معاف کر دینا۔ میم آپ ٹھیک ہیں؟ چوٹ تو نہیں آئی کہیں؟ روم کے لاک کو توڑ کر رینا کی سیکرٹری کچھ گارڈ کے ساتھ داخل ہوئی تھی اور رینا اور سمیرا کو دیکھتے ہی پوچھا تھا۔ نہیں مس میرا، نہیں۔ مس میرا کو موچ آ گئی۔ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور گاڑی کی چابی، بچیاں بھوکی ہوں گی گھر میں۔ سیریسلی؟ رینا کی بچی؟ یہاں یہ لوگوں نے ہمیں بند کر کے سزا دینے والے تھے، پولیس اسٹیشن جانے کی بجائے تم اس گھر میں جا رہی ہو جہاں تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ پولیس اسٹیشن ہم نے کیوں جانا ہے؟ میں گھر اس لیے جا رہی کہ اپنے ہسبینڈ کو اچھے سے ویلکم کر لوں گی۔ آفٹر آل اتنے وقت کے بعد گھر آ رہے ہیں وہ۔ رینا سب کو شوق کر کے چلی گئی تھی وہاں سے۔ یہ پاگل ہو گئی ہے، تم جلدی سے لائر کو فون کرو، ہمیں اس کی ضرورت پڑنے والی ہے، کیونکہ رینا کو گولی چلاتے جس نے بھی دیکھا ہوگا وہ تو موقع نہیں چھوڑے گا نا، خاص کر رینا کے سسرال والے۔ جلدی ہری اپ۔ وہ سبھی روم سے باہر نکل گئے تھے۔ ٹھیک کچھ دیر بعد شاہزین کو ویل چیئر پر وہاں لایا گیا تو اس نے غصہ کیا تھا سب پر۔ اتنی سیکیورٹی گارڈز کے درمیان آپ نے میری بیوی کو رکھا تھا، آپ لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب اس نے اندر کی حالت دیکھی تھی۔ یہ سب کیا ہوا ہے؟ رینا کہاں ہے؟ کیا کر دیا تم لوگوں نے؟ سر وہ تو جا چکی ہیں، آئی ایم سوری۔ عمیر ان گارڈز کی شکل دیکھتا رہ گیا تھا اور پھر اس نے اپنی تائی جان کی غصے سے بڑی نظریں دیکھی تھی۔ اس کے بعد شاہ نے بس ایک ہی بات کہی تھی، اگلے 1 گھنٹے میں اگر رینا میرے سامنے نہ آئی تو میں نہیں جانتا کہ میں کیا کر گزروں گا۔ آخر وہ لڑکی کہاں گئی؟ اب تو اتنے گھنٹے ہو گئے۔ شاہزین نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے، اگر مل جاتی تو قصہ تمام ہوتا۔ شاہزین کو جتنا غصہ تھا، اس نے اسے سزا ضرور دینی تھی، مگر اب وہ بھی گھر آنے کی ضد میں تھا۔ ان کی گاڑیاں باہر ڈوبی تھی اور شاہزین کو سہارا دیتے ہوئے وہ لوگ گاڑی سے باہر لاتے ہیں، مگر یہ کیا؟ شاہزین جیسے ہی کچھ قدم آگے چلا تھا، سامنے ہی پپو کی فیملی اور تانیہ کو دیکھتا ہے۔ آئی ایم سو سوری شاہزین، میری وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سب ہوا۔ تانیہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ میں ٹھیک ہوں تانیہ، تمہیں واپس چلے جانا چاہیے۔ نو نیور، کبھی نہیں، تم اندر چلو۔ میرے شوہر کو یہاں تک لانے کا بے حد شکریہ، یہاں سے آگے میں دیکھ لوں گی۔ رینا سب کے سامنے کھڑی تھی، جسے وہ سبھی ڈھونڈ رہے تھے پورے شہر میں۔ چلیں۔ شاہزین کے بازو کو پکڑے اس نے سہارا دیا تھا اور تانیہ کے بازو کو پیچھے جھٹک کر وہ شاہزین کو اندر لے گئی تھی سب کے سامنے۔ رینا، لگتا ہے آپ کو سبق نہیں ملا مسٹر شاہزین حیدر، اگلی بار میرا نشانہ چوکے گا نہیں۔ جس گھر میں آپ کی بیٹیاں ہیں اس گھر میں تو میں کسی اور کے ساتھ آپ کو آنے نہیں دوں گی۔ اور بات کرتے کرتے وہ اندر لیونگ روم تک لے آئی تھی اور ایک دم سے صوفے پر دھکیل دیا تھا، جس کی وجہ سے شاہزین کے ذہن میں تکلیف ہوئی تھی، مگر اس نے اپنی تکلیف کو درگزر کر رینا کے ہاتھ کو زور سے پکڑ کر روکا تھا۔ بیٹیاں جن کا کچھ گھنٹے پہلے معلوم ہو رہا مجھ سے چھپایا گیا، کیونکہ بتانے کے لیے آپ کا موجود ہونا ضروری تھا۔ آپ شاید اپنی دوسری بھی شادی کی تیاریوں میں تھے۔ رینا، اس کی آواز اونچی ہوئی تو دادی ماں کی انٹری ہوئی روم میں۔ رینا بیٹا تم سوپ لے کر آؤ۔ رینا چلے گئی تھی اور دادی شاہزین کے پاس آ کر بیٹھ چکی تھی۔ ابھی ہسپتال سے آئے بیٹا، غصے اور آواز دونوں پر قابو رکھو، جو کچھ پوچھنا ہے باقی سب گھر والوں سے پوچھو، اس بچی کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ چوٹ مجھے لگی ہے دادی ماں، آپ کی اس بچی کا نشانہ ذرا چوک جاتا تو آپ کا یہ بچہ آج زندہ نہ ہوتا۔ شاہ نے دادی ماں کے چہرے سے نظر ہٹا کر دوسری طرف کر لی۔ وہ ہرٹ ہو گیا تھا۔ دادی ماں کا رینا کو لے کر طرفداری کرنا، تمہیں پھر وہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی بیٹا۔ نکاح سے پہلے اس بچی نے تمہیں اپنی شرط بتا دی تھی۔ سیریسلی دادی، آپ کب سے اتنی بدل گئی؟ رینا نے مجھے شوٹ کیا، 1 نہیں 2 بار۔ تم دونوں نے ہی ایک دوسرے کو زخمی کر دیا ہے، مگر بیٹا یہ باہر کے گاؤں تو پھر بڑھ جائیں گے، مگر اندر کے گاؤں وہ نہیں بڑھتے، اور تم نے چوٹ باہر نہیں اندر دی ہے اسے۔ تم گوہر کی بیٹی ہو نا؟ کیفے میں بیٹھی اس کی دوستوں کے درمیان بیجا کو مخاطب کر کے عادل کی والدہ نے اس کی طرف ہر کسی کو متوجہ کر دیا تھا۔ دور رہو میرے بیٹے سے۔ آپ کے بیٹے سے؟ ساتھ بیٹھی منزا نے غصے سے پوچھا تھا۔ عادل کی بات کر رہی ہوں میں، جسے اس نے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور بیجا کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می، میں آپ کے گھر جا کر آپ کے بیٹے کو بلاتی ہوں، بلکہ آپ کے بیٹے نے تماشا لگایا ہوا ہے، ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، گوہر کی بیٹی ہو یا کسی کی بھی، آپ کے بیٹے یا کسی کے بیٹے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ فالو کرے کسی بھی لڑکی کو۔ اب اگر وہ مجھے نظر آئے تو میں سیدھا پولیس میں کمپلین کروں گی۔ بیجا نے ذرا لحاظ نہیں کیا تھا عادل کی فہمیدہ بیگم
عادل کی فہمیبہ بیگم آگ بگولا ہو گئی تھی۔ انہیں تو معلوم تھا ان کا بیٹا ہے۔ وہ تو بیجا کو دیکھ کر انہیں تیش آ گئی۔ انہیں لگا تھا وہ ڈرا دھمکا دیں گی۔ جیسی ماں خاموش ویسے ہی بیٹی کو بھی خاموش سمجھنے کی غلطی کر دی تھی انہوں نے اس وقت۔ میرے سامنے زیادہ معصوم نہیں بنو، جانتی ہوں تم جیسی لڑکیوں کو، تمہیں زندگی میں تو اس خاندان کی بہو بننے سے رہی، اس لیے اتنے بڑے خواب نہ دیکھو۔ جیسے تمہاری ماں اس قابل نہیں تھی کہ اس گھر کی بہو بن سکتی، اس طرح تم بھی۔ وہ تو وہاں سے چلے گئی تھی۔ بیجا کی آنکھیں بڑھ گئی تھی اپنی ماں کا سوچ کر۔ وہ اسی جگہ پتھر بن گئی تھی جب منزا نے ٹیبل پر بیٹھی باقی دوستوں کو جانے کا کہہ دیا تھا۔ ایکسکیوز می، میں ابھی تم کہیں نہیں جا رہی، ڈر کر بھاگنے تو میں تمہیں نہیں دوں گی، ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ کس طرح کا مقابلہ؟ یہ میری جنگ نہیں ہے، میں ان لوگوں سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ کیوں اس قابل نہیں ہو کہ اس گھر کی بہو بن سکو؟ میں تو کہتی ہوں اس گھر کی بہو بھی بنو اور وہ جگہ بھی لو جو تمہاری ماں کی تھی۔ اس خاندان میں جا کر بتا دو کہ اصل ملکہ کون ہے اس خاندان کی۔ منزا کی بات نے بیجا کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ منزا باجی، یہ آپ؟ عادل نام ہے نا تمہارے اس کزن کا؟ جب دوبارہ پیچھا کرے تو نمبر ضرور دینا اسے۔ اگلی ملاقات تب ہو جب وہ لوگ رشتہ مانگنے تمہاری دہلیز پر آئیں، تمہاری ماں کے سامنے۔ سمجھی کچھ؟ منزا کی باتیں سن کر بیجا کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک آئی تھی۔ آپ کچھ زیادہ ایول نہیں ہیں؟ ہا ہا ہا۔ اور وہ دونوں کہکا لگا کر ہنسی تھیں۔ بیجا نے اس عورت کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تھا۔ اس عورت کی اس گھر میں کتنی جگہ تھی یہ میں اب بتاؤں گی آپ لوگوں کو۔ یہ تو رینا کے شوہر نہیں، شاذین۔ دیکھو کس نے گولی مار دی ہے اسے۔ خطیب اور میسا کے قدم ٹی وی لانچ کے باہر رک گئے تھے جب خطیب کی والدہ نے نیوز چینل کی آواز اونچی کی تھی۔ یا اللہ رحم، میں بھی کال کرتی ہوں۔ میسا نے جلدی سے رینا کے نمبر پر کال کی تھی۔ ایک تو مجھے اس شخص کی سمجھ نہیں آتی، میری جب سے میسا سے شادی ہوئی ایک بار بھی یہ نظر نہیں آیا، اور اب اچانک یہ خبر، امی مجھے گڑبڑ لگتی ہے۔ خطیب، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ارے میں تو بس ویسا ہی بتا رہا کہ مجھے اس کا کردار مجھے مشکوک لگ رہا ہے۔ رینا کے علاوہ کوئی اور تو نہیں رکھی ہوئی؟ بس کر جائیں، وہاں شاذین بھائی ہسپتال میں ہیں اور آپ؟ میسا غصے میں بیڈ روم کی طرف چلے گئی تھی۔ میسا! خطیب بیٹا اسے چھوڑو، یہ بتاؤ تم دونوں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، کیا بتایا ڈاکٹر نے؟ امی کچھ زیادہ نہیں بتایا، رپورٹ سے ہی پتہ چلے گا۔ اور بیٹا اگر رپورٹ میں مسئلہ تمہاری طرف سے ہوا تو؟ امی امپاسبل، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مجھ میں کوئی کمی ہو۔ مگر بیٹا، امی رپورٹس آئیں دیکھ لیں گے۔ اب روم میں جاؤ بیٹا، کل سے تیاریاں شروع ہو رہی ہیں ڈھیجا کی شادی کی۔ یا پھر رک جاؤ، تم گیسٹ ہاؤس میں سو جاؤ، کیونکہ شائستہ بیگم سب کے سامنے شاذین کو بتاتی بھی ہیں اور کمرے میں جانے سے روکتی بھی ہیں۔ امی میں اپنے کمرے میں جانے کی بات کر رہا ہوں شاید۔ اتنے میں رینا بھی چائے کی ٹرے کے ساتھ روم میں آ چکی تھی۔ ٹرے سے دودھ کا گلاس اٹھا کر اس نے شاذین کی طرف بڑھایا تھا اور ساتھ ٹیبلٹس بھی دی تھیں۔ میں بچیوں کے ساتھ گیسٹ روم میں شفٹ ہو چکی ہوں، آپ اپنے روم میں واپس جا سکتے ہیں۔ واٹ دی ہیل، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ رینا میں پہلے ہی غصے میں ہوں، اس غصے کو اور ہوا مت دو۔ بچیوں کو واپس روم میں خود کر لوں گا، اور شرافت سے روم میں نظر آئے مجھے آپ، نکاح میں ہیں آپ میرے۔ اس نے لکڑ کر کہا تھا۔ یہ سب آپ کو دوسرے نکاح کی طرف جانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا شاذین۔ وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ دیکھ لیا بیٹا، یہی سب کر رہی تھی یہ سب تمہارے پیچھے۔ تم تھکتی نہیں ہو شائستہ؟ تمہاری اسی بدگمانیوں کی وجہ سے تمہارے بیٹے کا گھر اجڑنے والا تھا۔ تم جیسی ساس اگر رینا جیسی بہو سے خوش نہیں تو تانیہ تو تمہیں ایک نظر بھی نہیں پائے گی۔ بس تم اپنی ضد پوری کرنے میں لگی رہو۔ دادی، اگر ایک بار بھی تم نے اپنی ماں کو ڈیفینڈ کیا تو مجھے بھی مرا ہوا سمجھنا اپنے دادا جی کی طرح۔ اب بس کر جاؤ، اپنی انا کو اب تو مار دو۔ تمہاری بچیوں کے وجود کو تم سے چھپایا تمہاری ماں نے، اور سب کو بھی منع کیا۔ اب تو بس کر دو شاذین۔ اگر رشتہ نبھانے کی طاقت نہیں تو ختم کرنے کی ہمت رکھو، اور خود کو اور اس بچی کو آزاد کر دو۔ دادی جان کے جانے کے بعد وہ جیسے پتھر کا بن گیا ہو۔ ابھی تک اس نے کیوں نہیں پوچھا تھا کچھ بھی؟ کیوں ہر بار وہ یہی پوچھتا رہا کہ رینا نے یمین صاحب سے معافی مانگی یا نہیں؟ ہر بار وہ یہی پوچھتا رہا کہ رینا نے اس سے معافی مانگی ہے یا نہیں؟ اس نے کیوں کچھ اور نہیں پوچھا؟ وہ چاہتا تھا کہ اس بار بھی الزام اپنی بیوی پر ڈال کر وہ بڑی ہو جائے، مگر ایک نظر اپنی والدہ کو دیکھے وہ لیونگ روم سے باہر جانا شروع ہو گیا۔ شاذین بیٹا بات سن لو۔ بیٹا ویل چیئر پر بیٹھ جاؤ، تم نہیں ایسے جا سکتے، ہم تازہ ہیں۔ مگر وہ دروازے کا سہارا لے کر باہر آ گیا تھا۔ اسے یقین تھا اس کی بات کے بعد اگر رینا واپس روم میں آ گئی ہوگی، مگر رینا بیڈ روم میں نہیں تھی، وہ روم اس کا تھا۔ مگر ابھی بھی اسے ڈریسنگ کے پاس بچوں کے کھلونے بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے، جنہیں پکڑنے کے لیے وہ نیچے جھکا اور اس کے سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ بہت شکریہ عابد، بس مجھے رینا کی اپڈیٹ دیتے رہنا۔ اگر شاذین نے کچھ بھی ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں رینا کو لے کر
یمین کے ہاتھ میں موبائل پکڑ کر کال کاٹ دی تھی گوہر نے۔ گوہر بس کر جائے، اب پلیز انٹرفیئر نہ کریں، میں تو اسے چھوڑوں گا نہیں، اسے سزا ملنی چاہیے۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی ایسے نکاح کرنے کی؟ اس میں غلط کیا ہے یمین؟ دوسری شادی آپ نے بھی تو کی تھی، اگر آپ کر سکتے ہیں تو شازین کیوں نہیں؟ نہیں کر سکتا، میں میری بیٹی کا حق کسی اور کے پاس جانے نہیں دوں گا۔ عجیب بات ہے، دوسرا نکاح آپ کی شرعی حق تھا تو وہ تو شازین کا بھی شرعی حق ہے، فرق کیا آ گیا؟ یمین صاحب کو چپ کروا دیا تھا گوہر نے۔ گوہر میری بات، گاڑی ٹرن کریں، مجھے کسی لوکل بس سٹاپ پر اتار دیں۔ مگر یمین صاحب نے گاڑی ٹرن کرنے کی بجائے سیدھی چلا دی تھی۔ گوہر انہیں کہتی رہ گئی تھی مگر وہ نہیں رکے اور کچھ دور ہی ایک خوبصورت روشنیوں سے ٹمٹماتے پھولوں سے کلکلاتے گھر کی گراج میں گاڑی روک دی تھی۔ یہ کہاں لے آئے؟ کس کا گھر ہے؟ نیچے اتر بتاتا ہوں۔ مگر گوہر اپنی جگہ سے نہ ہلی اور کچھ سیکنڈ میں یمین نے ان کی سائیڈ کا ڈور اوپن کر کے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ اس کے پاس اس ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن تھا بھی نہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ جیسے یمین کے ہاتھ پر رکھا، یمین نے مسکرا کر گوہر کی طرف دیکھا تھا اور وہ شادی کی اس دور میں چلی گئی تھی جب وہ یمین کے ساتھ ایسے ہی باہر کہیں جاتی اور وہ ایسے ہی دروازہ کھول کر ہاتھ آگے بڑھاتے تھے۔ آنکھیں آنسو سے تر ہو رہی تھی اور اس نے آنکھیں نیچے کر لی تھی۔ ایک ہی دل ہے، ایک ہی جان ہے، دونوں میں تجھ پہ وار دوں۔ وہ ہاتھ پکڑ کر مین گیٹ کی جانب لے گئے تھے۔ دروازہ جیسے ہی کھلا وہ گھر روشن ہو گیا تھا۔ سامنے بڑا سا فریم لگا ہوا تھا ان کی شادی کا اور اس کے ساتھ ان کی بچیوں کی تصاویر۔ بہت مشکل سے ان سب تصاویر تک رسائی ملی۔ تم پوچھ رہی تھی یہ گھر کس کا ہے؟ یہ ہمارا اور ہماری بچیوں کا، اور ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں اس گھر میں لے کر جانے کی ہمت نہیں رکھتا، میں بس تمہیں اس ماحول میں لے کر جانا نہیں چاہتا گوہر۔ ایک نئی شروعات کرتے ہیں بچیوں کے ساتھ۔ اس فریم پر انگلیاں رکھتے ہی انہوں نے حسرت بھری نگاہوں سے اس فوٹو کو دیکھا تھا جس میں گوہر اس سب بچیوں کے ساتھ کھڑی تھی، اور گوہر بڑی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ تیرے لیے کچھ باتیں لکھی ہیں، تجھ کو سنانی ہے، جس میں تو راجا میں رانی بنی تھی اور وہ کہانی بتانی ہے۔ گوہر کا ہاتھ پکڑے اپنے لبوں سے لگائے بوسہ دیا تھا۔ گوہر ایک موقع یمین، جانتا ہوں واپسی کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا میں نے۔ گوہر کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے اپنی طرف کیا تھا۔ وہ خواہش جیت گیا تمہیں ہار کر، میں سب پا کر بھی ادھورا رہا کیونکہ تم نہیں تھی جس نے مجھے مکمل کیا ہوا تھا۔ گوہر کی آنسوں کو ہاتھوں سے صاف کیا تھا انہوں نے۔ یمین جیسے ہی گوہر کی طرف جھکے تھے، گوہر نے چہرہ پیچھے کر لیا تھا۔ ان کے لب گوہر کے رخسار سے جا ٹکرائے تھے۔ 28 سال، 5 مہینے، 3 ہفتے اور 2 دن لگے ہیں آپ کو یہ ریلائز کرنے میں یمین۔ گوہر مجھے کسی بھی قریبی بس سٹاپ پر چھوڑ دے، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا، اس کی ضرورت نہیں۔ بچیاں آپ کو دیکھیں گی تو سوال پوچھیں گی اور میرے پاس جواب نہیں ہوں گے۔ اور وہ چلی گئی تھی۔ اس کے بعد کچھ نہیں تھا یمین کے پاس کہنے کے لیے۔ فکر ہے تیری اتنی ہے کہ بھول گئی خود کو، تیرے لیے میں جوگن بن کے گھومی در در کو۔ رینا نے ٹھنڈے پانی کی پٹی پھر شازین کے ماتھے پر رکھی تھی جب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی مگر اٹھ نہیں پایا تھا۔ یہ گولی کھا لیں، اٹھنے کی بالکل بھی کوشش نہ کریں، بازو سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، میں پٹی کر دیتی ہوں۔ رینا نے گولی شازین کے منہ کی طرف کی اور اس نے منہ کھولا تھا۔ گولی منہ میں ڈالنے کے بعد پانی پلا دیا تھا۔ بازو میں پٹی ہونا ضروری ہے، مگر اس کے ہاتھ پر شازین نے اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اگر اتنا خیال تھا تو کبھی گولی چلاتی، ابھی فکر کیوں؟ گاؤ دے کر مرہم لگانے والا پہلی بار دیکھ رہا ہوں، دوبارہ بھی یہی کروں گی اگر ضرورت پڑی تو، اور مرہم بھی لگاؤں گی۔ نہ کوئی مجھے گاؤ دینے سے روک پائے اور نہ ہی آپ مرہم لگانے سے روک سکیں گے۔ سانسوں کی مالا پہ سمروں میں تیرا نام، رینا کو کیوں سمجھ نہیں پا رہا میں آپ کو؟ کیوں آپ نے ہمارے رشتے کو اتنا پیچیدہ بنا دیا؟ رینا نے ایک نظر شازین کی طرف دیکھا اور واپس اس کی نگاہیں بازو کی طرف چلی گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے پٹی کھولی اور کاٹن سے بلڈ صاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ تھوڑا سا درد ہوگا آپ کو شازین، اس سے زیادہ درد نہیں ہوگا جو اپنی اولاد کے وجود پر لا علمی سے ہوا تھا۔ اور دونوں میں خاموشی چھا گئی تھی۔ آپ یہ دوائی کھا لیں، درد کم ہو جائے گا۔ بخار کم ہو گیا ہے، اگر پھر سے ہوا تو پھر سے پٹیاں کرنی پڑیں گی۔ آپ کو کیسے معلوم یہ سب؟ ایسے لگ رہا کوئی ڈاکٹر ڈیل کر رہی ہے مجھے۔ شازین کے ہاتھ کو اپنے چہرے سے ہٹا کر رینا اٹھ گئی تھی۔ آپ آرام کریں، رات ہو گئی ہے۔ واپس جانے لگی تھی جب شازین نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا پیچھے سے۔ مجھے میری دونوں بیٹیوں سے ملنا ہے ابھی اسی وقت شازین، پلیز۔ اور وہ سر ہلائے روم سے باہر چلی گئی تھی۔ روم سے باہر جاتے ہی اس نے اپنی آنکھیں صاف کی تھیں اور گیسٹ روم میں جا کر اپنی بچیوں کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے اپنی والدہ کی وہ باتیں یاد آ رہی تھی، آج وہ خود کو اسی رستے پر دیکھ رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں وہ آگے بڑھ چکے ہیں ماں، وہ شادی کر چکے تھے، اولاد ہو چکی ہے، تسلیم کر لیں وہ آگے بڑھ چکے ہیں۔
تمہارے ڈیڈ 10 شادیاں بھی کر لیں مگر ان کے دل میں نے راج کیا ہے، میری محبت نے راج کیا ہے۔ تمہیں سمجھنا ہوگا کہ نکاح کے بعد ہونے والی محبت ایسے بھلائی نہیں جاتی۔ آج کتنے سال ہو گئے تھے گوہر نے اپنے جذبات بیان نہیں کیے، اور آج جب کیے تو آنکھوں میں ایک الگ چمک تھی جس سے ان مرجھائی ہوئی نگاہوں میں ایک زندگی نے پھر سے جنم لیا ہو۔ اگر وہ مرد ہے، بے وفا بھی ہو، اگر وہ بیٹے کے لالچ میں آپ کو آپ کی بیٹیوں کا درگزر بھی کر دے، تب بھی محبت کر رہی ہیں آپ، تب بھی محبت رہے گی ماں۔ نکاح ایک بہت مضبوط رشتہ ہے رینا، اور جب اس نکاح کے بعد آپ کی اولاد ہو جائے تو آپ کی محبت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ وہ میرا مجازی خدا ہے، میں شاید اس زندگی میں ان سے محبت کرنا ختم نہ کر سکوں۔ جانتی ہو میں نے کیوں آگے بڑھنا ضروری نہیں سمجھا، کیوں میری جان جاتی تھی؟ میں چاہتی ہوں میں جنت میں تمہارے ڈیڈی کا ہاتھ پکڑ کر جاؤں، ان کے نام سے پکاری جاؤں رینا۔ میں نے ان کے علاوہ کبھی کسی کا تصور نہیں کیا۔ اگر میں کسی اور سے شادی کر لیتی تو وہ روز محشر مجھے میرے ساتھ نہ ہوتے، اور وہ جو ان کی دوسری بیوی ہے وہ… ماما، آپ اپنے آپ کو اپنے دل کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ یہ وقت ہے جیسے وہ چھوڑ گئی ہیں، آپ بھی چھوڑ دیجیے۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے بیٹا، زندگی کے کسی موڑ پر تم بھی میری اس بات کو ضرور سمجھو گی کہ اتنا آسان نہیں ہوتا نکاح میں رہتے ہوئے اپنے مجازی خدا سے نفرت کرنا۔ محبت کرنا چھوڑ دینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ مگر وہ آپ یہ سب کیوں سوچ رہی تھی؟ اسے کون سا محبت تھی اپنے شوہر سے؟ رینا گیسٹ روم میں جیسے ہی پہنچی، اس نے دونوں بچیوں کی جانب دیکھا تھا جنہیں ابھی سوتے ہوئے چھوڑ کر گئی تھی کہ بہانہ لگا دے گی ان کی نیند کا، مگر وہ دونوں تو بالکل ایکٹیو تھیں، کھیل رہی تھیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے تم دونوں نے اپنے بابا کے ساتھ مل کر مجھے اکیلا کر دینا، اور ایسے ہی ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی دونوں کو روم میں لے کر داخل ہوئی، اس کے قدم رک گئے تھے۔ شاید اس میں ہمت نہیں تھی، مگر شاذین جلدی سے اٹھ گیا تھا بستر سے۔ یہ لمحہ ان دونوں میاں بیوی کے لیے بہت انمول تھا۔ شاذین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اپنی بچیوں کا وجود اسے بھی سچا نہیں لگ رہا تھا، مگر ان دونوں نے جیسے ہی ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے تھے، شاذین کی طرف ہاتھ بڑھائے تھے۔ پلیز اندر آئیں، میری شہزادیوں کو بھی اندر لائیں۔ شاذین نے ہاتھ جیسے ہی آگے کیے، رینا نے پیچھے کر لیا تھا بچیوں کو۔ آپ کی ابھی پٹی کی ہے، میں انہیں پکڑنے سے پھر سے اب بلیڈنگ شروع ہو جائے گی۔ میں بیڈ پر رکھ دیتی ہوں۔ وہ پاس سے گزر گئی تھی اور بچیوں کو بیڈ پر لٹا دیا۔ جیسے ہی پیچھے ہٹنے لگی، شاذین بالکل پیچھے موجود تھا۔ رینا کی بیک شاذین کے سینے سے جیسے ہی ٹچ ہوئی، وہ واپس بیڈ کی طرف جھکی۔ اس سے پہلے وہ آبجیکٹ کرتی، شاذین نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف ٹرن کر لیا تھا۔ میری بچیاں بوجھ نہیں ہیں میرے لیے، میں پکڑ سکتا ہوں، آپ مجھے پکڑائیں۔ اوکے، آپ پکڑ لیں۔ اس نے اور بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور واپس جانے لگی تو شاذین کی گرفت اور مضبوط ہوئی۔ میں نے کہا کہ مجھے پکڑائیں رینا۔ آپ خود بھی پکڑ سکتے ہیں، میں نے انہیں بیڈ پر لٹا دیا ہے، مجھے آپ پکڑائیں گی؟ میں پہلی بار انہیں پکڑ رہا ہوں، یہ ہماری بیٹیاں، جب پیدا ہوئیں میں تب پاس نہیں تھا، اب تو یہ خواہش جینے دیں مجھے۔ رینا نے حیران ہو کر شاذین کی طرف دیکھا تھا۔ رینا، کچھ زیادہ تو نہیں مانگ لیا میں نے؟ رینا نے بہت آہستہ سے ایک بچی کو اٹھا کر شاذین کی طرف کیا تھا، جسے پکڑتے ہوئے شاذین بہت ہچکچاہٹ کا شکار نظر آیا۔ ڈونٹ وری، یہ نہیں گرے گی، ایسے پکڑنا ہے۔ رینا نے بیٹی کو جیسے ہی پکڑایا، شاذین نے ویسے ہی پکڑی تھی۔ دوسری والی نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اسے بھی پکڑا دیں مگر پلیز، اور اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ اس نے دوسری بیٹی بھی شاذین کو پکڑا دی۔ شاذین کے پاس آتے ہی وہ چپ ہو گئی تھی۔ تھینک یو۔ اس نے آگے بڑھ کر رینا کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور پھر اپنی بچیوں کے رینا کی آنکھیں جیسے ہی نام ہوئی، وہ چہرے پھیرے دوسری طرف چلے گئی تھی روم کے، اور بیڈ کے سامنے پڑے اس صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ان کے کیا نام ہے؟ ان دونوں بچیوں کو اپنے سینے سے لگائے وہ بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ یہ بے نام ہے، اپنی والد کا انتظار کر رہی تھی کہ کب آ کر انہیں نام دیں۔ اس کی نظروں میں ایک الگ غصہ تھا، جس پر شاذین نے اپنی آنکھیں نیچے کر لیں اور واپس بچیوں سے باتیں کرنے لگا۔ آپ دونوں کو معلوم ہے میں کون ہوں؟ چھوٹے چھوٹے ہاتھ جیسے اس کے رخسار پر لگے، اس کی آنکھیں جل گئی تھیں اور وہ بیڈ سے ٹک لگا چکا تھا۔ زوہا معنی روشنی، نور، اجالا۔ میں چاہتا ہوں ان کا نام آپ رکھیں رینا۔ اس کی آنکھوں کی نمی صاف واضح ہو رہی تھی رینا پر۔ بلیغا معنی مکمل، کامل۔ وہ بچیاں سو چکی تھیں، شاذین کے سینے پر سر رکھے، اور وہ اپنی بیوی کی آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا تھا۔ ایک ہی دل ہے، ایک ہی جان ہے، دونوں میں تجھ پہ وار دوں، سامنے بیٹھے تو چھونے سے پہلے میں تیری نظریں اتار دوں۔ اگلی صبح جب شاذین کی آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلے اپنے سینے کی طرف دیکھا تھا، جہاں اب کوئی سر رکھ کر نہیں سویا تھا۔ بے ساختہ اس کی نظریں سامنے صوفے پر گئیں۔ وہاں رینا نہیں تھی، روم میں کوئی نہیں تھا۔ ایک پل کو اسے لگا وہ سب خواب تھا، اس کا وہم، مگر بازو پر تازہ پٹی کو دیکھ کر
اسے کل رات اپنے ہونے کا ثبوت دے چکی تھی۔ اسے غصہ آیا اور اس نے ہوش سے کمبل اتار کر جوتا پہنا اور گیسٹ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ رینا جی، اوف بھابی، کتنی گنتی شروع کر دیں، کچھ دن کی مہمان ہیں آپ یہاں۔ اگر میری آفر ایکسپٹ کر لیتی تو آج راج کرتی یہاں اس خاندان میں، اس گھر میں میری بیوی بن کر، مگر تمہیں عزت راس نہیں آئی۔ آپ نے بول دیا، آپ جا سکتے ہیں۔ میں تو چلا ہی جاؤں گا، تمہاری اکڑ کو ٹوٹتے ہوئے دیکھنے کا انتظار میں ہوں۔ شاہزین نے ٹھیک ہو کر تمہیں یہاں سے باہر نکالنا ہے، اور پھر ان دونوں بچیوں کو، ان کی اوقات آپ شاید اس دن کا تھپڑ بھول گئے ہیں۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ عمیر نے پھر سے وہی غلطی کر دی تھی، رینا کا ہاتھ پکڑ کے۔ بغیرت آدمی! شاہزین کی آواز بعد میں سنائی دی تھی اسے، اور اس کا ہاتھ پہلے ہی عمیر کے ہاتھ کو پیچھے کر چکا تھا۔ بیوی ہے یہ میری، گھٹیا انسان! تمہاری جرأت کیسے ہوئی اس کو چھونے کی؟ شاہزین نے ایک جھٹکے میں اس کا ہاتھ پیچھے موڑ دیا تھا، اور کچھ سیکنڈ میں ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ رینا کو شاک کر دیا تھا اس نے اپنے ہسبینڈ کے اس ہاتھ کو دیکھا تھا جس کی گرفت سٹیل کی طرح تھی عمیر کے ہاتھ پر، اور کچھ ہی سیکنڈ میں عمیر کے چلانے کی آواز گونجی تھی، اور شاہزین وہ عمر کا گریبان سے پکڑ کر روم سے باہر لے گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کے روم سے کوئی عمیر کو باہر جاتے دیکھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کے کردار پر کوئی انگلی اٹھے۔ اس نے ایک نظر رینا کو دیکھا تھا اور عمیر کو روم سے باہر دھکا دے کر وہ واپس روم میں آیا تھا۔ ابھی بچیوں کو لے کر روم میں جاؤ۔ آئی ایم سوری، مگر آپ مجھ سے زوجیت کے سب حق چھین چکے ہیں شاہزین۔ میں اتنی گری ہوئی تو نہیں ہوں کہ آپ کے اتنا سب کرنے کے بعد واپس آپ کے ساتھ بیڈ روم میں جاؤں جیسے سب ٹھیک ہو۔ سب ٹھیک نہیں ہے شاہزین۔ عمیر بیٹا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، عمیر گر گیا تھا چچی، شاہزین اندر سے بولا تھا۔ ایک نظر اس نے اپنی بیوی کو دیکھا تھا اور روم سے باہر چلا گیا تھا۔